اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو آیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، ایسا کچھ بیان ہے۔ بخاری کی پرانی روایت ہے، کافی مشہور بھی ہے، آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں، ہر ایک آیات کو پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ دوستو، اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورتیں جن اور شیاطین اور نظر بد، آسیب اور تمام خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بھی بنا سکتے ہیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر مرض، خاص کر جادو ٹونا، دفع ہو جائے گا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر جہاں تک دستی مبارک پہنچتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر ضرور کرنا۔ ہاں، اس کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ سوری، میں آپ لوگوں کے 2 منٹ 32-33 سیکنڈ 23 سیکنڈ خراب ہو گئے۔ میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ آپ لوگ تو اب تک اتنا جان چکے ہوں گے کہ کوئی بھی چیز میں جب سوچتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو پہلے اپنی عقل کی عدالت میں رکھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ بات کامن سینس میں کتنا جلدی بیٹھ رہی ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے تو یہ قصے کہانیاں چلنے والے نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ اپنے نبی کا خود ہی امیج خراب کر رہے ہیں بول کے۔ اب اتنی سمجھ تو ہم لوگوں میں ہے نہیں، بہرحال سوری۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب عقل کی عدالت میں کوئی بات میں طے کر لیتا ہوں کہ یہ بات فیک لگ رہی ہے، قرآن کھول کے دیکھتا ہوں کہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو بھی ہوا، اور یہ بھی ہوا، اور وہ بھی ہوا، آپ پڑھ کے پھونک کے دم کر لیتے تھے، یہ کر لیتے تھے، وہاں بھی نہیں ملا۔ تو سنتوں میں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، پھر اس میں بھی نہیں ملا تو حدیثوں میں جانا چاہیے کہ آپ نے کبھی کسی کے سوال میں کچھ کہا تھا کیا۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں۔ جب قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو دین میں شامل کیا جا رہا ہے تو یہ تو ظلم ہے پھر۔ یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن غیر مکمل ہے، ناقص ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا، جو باتیں رسول بتا دیے آ کے۔ یہ اس طرح کی چیزیں آدمی کو آٹومیٹیکلی کافر بنا دیتی ہیں۔ چلیے، عقل کی عدالت میں تو یہ بات بالکل کہیں بھی شامل نہیں ہو رہی کہ بھائی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جادو ہوا تھا کیا۔ ہاں، کیونکہ وہ آخری پیغمبر، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ایک محفوظ کلام نازل ہو رہا ہے۔ اگر ایسی شخصیت کو، ایسی پرسنالٹی کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا جائے تو پھر سارے مسئلے ڈاؤٹ میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، ہمارا یقین آہستہ 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 قرآن پہ سے اٹھ گیا، پڑھنا چھوڑ دیے، سمجھنا چھوڑ دیے، مشکل بنا دیے۔ چلیے، کہ ایسی پرسنالٹی پہ جادو ہونا اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے رہنا، پورا جادو ہو جانا، پھر وہ لوگ لے کے جا کے پتلا بنانا، اس میں 11 سوئیاں چبونا، پھر لے کے جا کے وہاں
کنویں میں ڈالنا، پھر جبرائیل آ کے خبر دینا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو وہ پورے مسئلے کو ڈیزالو کر سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ وہ اثر ختم کر دے سکتے تھے. اب یہاں جادو بھی ثابت کرنا ہے، نبی پہ ہوا یہ بھی ثابت کرنا ہے، علی سے جا کے نکلوائے بھیج کے علی کو یہ بھی معلوم کرنا ہے، یہودیوں کی ویلیو بھی بڑھانا ہے کہ یہودیاں جو ہے اتنی جرت ہو گئی ان کی کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ جادو کرے اور وہ بھی سکسیس بھی ہو گئے. ویری گڈ. چلیے اس کے جواز میں کوئی بھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جنگ میں جب ایک آدمی مارا اور دانت ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا آپ کا، تو یہ بھی ہو سکتا. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو قرآن میں کہیں اگر ایسا ہے، جادو کا ذکر تو ہے. 2 فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ ہم میاں بیوی میں اختلاف ڈالنے والا جادو سکھا رہے ہیں، تم مت سیکھو، ہم آزمائش میں. سب ٹھیک ہے. اور آگے بڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک کے لگا لیتے تھے پورے جسم پہ، تو اس سے کیا ہونے والا تھا؟ یعنی اگر میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میں میرے رب سے ڈائریکٹلی پکار کے کہہ رہا ہوں، قل اے محمد آپ کہیے اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈائریکٹ معاملہ میرے دل سے نکل رہا ہے، میری زبان سے نکل رہا ہے. اگر میں کسی گونگے کو بھی اگر مسلمان بناؤں جو کہ پڑھ نہیں سکتا، تو یہ سکھاؤں گا نا میں اس کو اس کے اشاروں کی زبان میں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں. ہوتا کیا ہے کہ پوری قرآن کی تمام آیات کو سامنے رکھ کے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سین ہوتا ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں کنواں کہاں تھا، وہ کون سا یہودی تھا جو ہے آپ کے اوپر جادو کرا. یہ دونوں صورتیں تو مکے میں نازل ہوئی. تو اب یہ مدینے میں یہودی رہتے تھے. اچھا کوئی آیا ہوں گا عمرہ کرنے کے لیے بزنس کے سلسلے میں، انہیں جادو کرا. تو مکے میں ایسا کون سا کنواں تھا؟ کنویں تو سارے مدینے میں ہیں، مکہ تو پورا پہاڑی علاقہ ہے. اب ایسے سوالات اٹھ جاتے. پھر اس کے بعد بولتے نا وہ جھوٹے کو منزل تک پہنچانا. بھائی میرے یہ سب باتوں کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی کا نام لے کے قرآن کی آیات پہنچانے کا ٹائم نہیں ہے. بلغوا انی ولو آیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آیت ہی معلوم ہوگی تو پہلے پہنچا دو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر. میرے علاوہ اب کوئی یہ کام کرنے والا نہیں ہے. اب نئی آیتیں آنے والی نہیں ہیں، نئی قرآن آنے والی نہیں ہیں. اس کو اتنا مارتے اپنے آپ کو کوئی بھی عیسیٰ بولا وہ انہیں کافر ہو جاتا. وہ کیا ہے وہ قادیانی، انہیں بولا نبوت چل رہی ہے، ابھی میری بات ہو رہی ہے اللہ سے. ٹھیک ہے کافر ہے، کیونکہ قرآن بول رہا ہے کہ آخری نبی ہے محمد، نام لے کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہر طریقے سے اللہ واضح کر دیا محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لڑکیوں میں سے ہے، تاکہ سلسلہ ختم ہو جائے. پھر اب اس کے بعد نبی کے خاندان سے، نبی کے سلسلے سے ہم سید ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. سلسلہ کٹ گیا میرے بھائی، سلسلہ کٹ گیا. وہ سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا. بچوں کو موت دے کے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. اب وہ سلسلے ختم ہو گیا. زبردستی جوڑنے کی کوشش مت کیجیے. میں نبی کا نواسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. کچھ ہونے والا نہیں ہے. نبی کی اولاد بھی رہی تو کچھ نہیں ہوتا. نوح کے بیٹے کی مثال دے کے بتا دی اللہ تعالیٰ، ابراہیم کے باپ کی مثال دے کے بتا دیے، نوح کی لوط کی بیوی کو بتا دیے، سب کر دیے. بہرحال اب کیا بولوں میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا وہ کام تو کرتے نہیں. کب تک ٹائم خراب کرتے میرے بھائی؟ کب تک لوگوں کا ٹائم خراب کرتے؟ اس کے بجائے اتنی اچھی ریکارڈنگ، ایسی ایڈیٹنگ. اکثر لوگ میرے کو بولتے کہ مجھے بھائی آپ کی نارمل ویڈیو رہتی، بالکل گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک اسٹینڈ لگا لیے، کیمرہ لگا لے کے، بغیر مائک کے اس کے بول دے رہے ہیں آپ. لیکن آپ کنٹینٹ دیکھیے نا. میں آپ کو قرآن کھول کے بتا رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ سنا رہا ہوں، میں دماغ کھول کے دے رہا ہوں آپ کو. اوپن مائنڈ سے میرے چینل کا نام. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. کہ بھائی سب سے پہلے آپ اپنی عقل کی عدالت میں رکھیے،
قیامت کے دن آپ کی عقل کا ہی امتحان ہونا ہے. آپ کی میموری نکال کے چیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. تمہاری صلاحیت کیا تھی, تمہاری صلاحیت کے حساب سے تم کتنا علم حاصل کرے, اس کے حساب سے کتنا عمل کرے, جتنا عمل کرے دنیا کو کیا فائدہ پہنچائے. بس سمپل جواب ہے. اور نیچرل چیز ہے بھائی. بچہ MBBS کر رہا ہے, خود کی صحت کا خیال رکھ رہا ہے, اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھ رہا ہے, اپنے محلے والوں کی صحت کا خیال رکھ رہا ہے, اپنے شہر کا بہترین ڈاکٹر بن گیا, اپنے ملک کا بہترین ڈاکٹر بن گیا, نئی دوائیں ایجاد کر رہا ہے, دوسروں کو ڈاکٹری سکھا رہا ہے, پروفیسر بھی ہے, اتنے سارے کام کر رہا انہیں. بہرحال کیا بولوں میں اس روایت کے بارے میں. ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایک ٹوٹلی جھوٹا قصہ ہے, نبی کے نام پہ گھڑا گیا ہے, اور جو ہے پتہ نہیں امام بخاری کے نام پہ کس ظالم نے یہ لکھ دیا, اور بعد کے لوگ اس کو امام بخاری کی بات ہے سمجھ کے چل رہے, اور پھر دلیل بھی لے کے آتے, بولتے امام بخاری نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا. اوپر والی دلیل موجود ہے, امام بخاری نے کس کو دیا, پھر انہوں نے آگے کیسے بڑھایا, کس نے ٹرانسلیشن کیا, ذرا وہ بھی لسٹ نکال کے رکھ لیجئے نا, تاکہ آپ لوگ ذرا طاقت سے بات کر سکیں. میرے کو اتنے دلائل کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. میرے پاس عقل ہے. میرے کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اچھائی برائی کی تمیز ڈال کے 25% ہدایت دے کے پیدا کرا, پھر 25% نبی کے ذریعے سے قرآن میں بھیجا, پھر 25% دعوت دینے والوں کو دعوت دینے کا موقع, میرے کو اپنی دلچسپی سے جا کے قرآن سیکھنے کا میرا 25%, پھر اللہ کے سامنے محتاج ہو کے آخری 25% یہاں سے یہاں پہنچانا, پھر یہاں سے عمل میں لانا میرا کام ہے. تو ہدایت کے تو 4 حصے ہو گئے. پیدا کرنے سے پہلے الہمہا فجورہا و تقواہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اور ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. بس ہدایت کے 4 برابر حصے ہیں. آپ اس کو دیکھیے, سمجھیے, ناراض مت ہوئیے اگر میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہے. آپ اگر میری جگہ ہوتے, اتنی محنت کرتے, تو یقین مانیے کئی مرڈرز کر دیتے آپ. اب تک جوتے نکال کے مارتے ہیں ان لوگوں کو, کیونکہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. ایک آدمی جو درخت لگاتا ہے, پودا لگاتا ہے, اس کو اگر کوئی چھیڑے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک گھروندا بناتا ہے, ایک پانی کی لوڈ آ کے اس کو لے کے گئی تو سمندر کے کنارے, تکلیف ہوتی دل میں. ایک بچے کو میں نے بڑی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا, اس کو کوئی خراب کر رہا ہے, اس کو کوئی بھٹکا رہا ہے, میرے خلاف کر رہا ہے, تو مجھے تکلیف ہوگی نا. تو بھائی میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں, قرآن کا طالب علم ہوں, قرآن کو سیکھتا ہوں. آپ خود ذرا سوچ کے دیکھیے, اگر میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے رکھ دیتا اور اپنا چینل نہیں بناتا, لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا, تو آج اتنے ہزاروں لوگ میرے سے سوال کرتے. مجھے جو جانتا بھی نہیں ہے, مجھے کبھی دیکھا نہیں پرسنلی ایسا, بس میرے سے جڑے ہوئے ہیں, الحمدللہ علم سیکھ رہے ہیں, لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں. یہ بیچ میں جتنے بیریئرز لگے ہوئے تھے, جتنی رکاوٹیں تھیں, ان کے کپڑے اتار دیے میں نے بتا دیا کہ آپ جس کو عالم سمجھ رہے ہیں, جس کو علماء کہہ رہے ہیں, وہ لوگ ناقص ہیں, بڑے ہی بیچارے مجبور, عقل سے بے بس مجبور ہیں. ان کی علمی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا. آپ ان سے بات کریں گے, 2 منٹ کنٹینیو بات نہیں کر سکتے, ایک سبجیکٹ نہیں ہے. انہیں بولتا میرے مفتی کو بلاتا ہوں, پھر انہیں بولتا میرے امیر سے پوچھتا ہوں, پھر انہیں لا کے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک فارمولے میں لا کے پھنسانے کی کوشش کرتا. آپ کو ایک نام دے دیتا, اچھا آپ اہل حدیث ہے کیا, اچھا آپ اہل قرآن ہے کیا, اچھا آپ تبلیغی ہیں کیا, آپ وہابی ہیں کیا, اچھا آپ قادیانی دکھ رہے میرے کو, آپ رافضی دکھ رہے ہیں. اور وہ بیچارے انجینئر مرزا محمد علی پہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں, جب تک وہ بخاری مسلم کی بات کر رہا تھا سارے اہل حدیث اس کے پیچھے تھے. اب جیسا اہل حدیثوں کے کپڑے اترنے لگے, گالیاں دینا شروع کرے اس کو. جہاں تبلیغیوں کی بات ہوئی وہ لوگ بھی گالیاں دیتے. تو ایسا بھی اس کو بھی سمجھا کہ میں کئی بار سمجھایا, یار یہ تم یہ باتیں مت کرو, تم صرف قرآن پیش کرو. ہاں بیچ میں کوئی آیا تو کھل کے بولو. اب ذرا وہ کووڈ کے بعد سے قرآن پہ درس دے رہے ہیں. چلیے اللہ رحم کرے, 15 منٹ ہو رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کے بھی وقت میں برکت دے, اور صحیح اور غلط معلوم کرنے کی ہمارے اندر ہے میرے بھائی, یہ دعا کرنے کی چیز نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولیے, اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے, بہکاوے سے محفوظ رکھ. استغفر اللہ العظیم بولیے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے.
اہدنا الصراط المستقیم، بس کام ختم. السلام علیکم.